کسی صورت نہ کم ہو. منقول اجل سیدنا حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ سے بچپن میں گناہ سرزد ہوا. آپ جب بھی کوئی نیا لباس سلواتے تو اس کے گریبان پر وہ گناہ درج کر دیتے اور اکثر اس کو دیکھ کر اس قدر گریہ ازاری کرتے کہ آپ پر غشی طاری ہو جاتی تھی. یہ بھی ایک انداز ہے نا اپنے گناہوں کو یاد کرنے کا. اور ہمارا یہ ہے کہ ہم نے عبادت یعنی نیکیوں کو یاد رکھا، گناہ بھول گئے. کتنے حج کیے یہ یاد، کتنی عمرے کیے یہ یاد، کتنی مسجدیں بنائی یہ یاد، کتنی سبیلیں بنائی یہ یاد، کس کس کو کتنا کتنا چندہ دیا یہ یاد، کتنی شادیاں کرائیں یہ یاد، سب یاد ہیں. نہیں یاد تو گناہ یاد نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو اپنی رحمت کی طرف پکارا، آ جاؤ. اور اتنا خوبصورت دین کا نظام ہے کہ گناہ گار کو مایوس نہیں کیا گیا کہ اب گویا کہ اس کے لیے توبہ کے دروازے بند ہو گئے. نہیں، توبہ کے دروازے کھلے ہیں. اسلام نے جہاں گناہ گار کو توبہ کی دعوت دی ہے، مغفرت کی بشارتیں سنائی ہیں، وہاں توبہ کے طریقے بیان کیے، توبہ کے تقاضے بیان کیے، توبہ کا انداز بیان کیا. اور ساتھ ہی اسلام پیغام دیتا ہے کہ اگر تم گناہ کرتے ہو تو گناہ کے نتائج سے بھی تم غافل مت ہو جاؤ. ہم ان چیزوں کو غور نہیں کرتے. رزق میں برکت چلی گئی، مارکیٹوں سے خریدار چلے گئے، پھر مہنگائی آ گئی، فلاں آ گئی، فلاں آ گئی. یہ ساری چیزیں دیکھتے یہ کیا ہے؟ ارے یہ گناہوں کی نحوستیں. اور یہ دونوں چیزوں کی طرف ہمیں کہا گیا ہے کہ اگر تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو، برائی کرتے ہو تو اس کے نتیجوں سے غافل مت ہو جاؤ. اور یہ کوئی بات نہیں ہے کہ اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے اور گناہ پر گناہ کرتے چلے جاؤ. نہیں، گناہ ہو جائے توبہ کرو، ڈٹے نہ رہو. کیونکہ قرآن پاک کی یہ آیت سورہ آل عمران کی جو آیت نمبر 135 بیان کی، اس کے اندر واضح طور پر ارشاد ہوا وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور اپنے کیے پر جان بوجھ کر اڑ نہ جائیں. گناہ ہو گئے توبہ کرو، اب ڈٹے مت رہو اپنے گناہوں کے اوپر. مشائخ اعظام نے فرمایا کہ توبہ کے 3 ارکان ہیں. ماضی پر ندامت، جو گناہ کیے ان پر ندامت، افسوس ہو تو ندامت، یہ پہلی شرط. دوسرا، حال میں اس گناہ کو چھوڑ دینا، یعنی جس گناہ سے یہ توبہ کرتا ہے اس کو چھوڑ دے. اور تیسری، مستقبل میں اس کی طرف نہ لوٹنے کا پختہ ارادہ کہ اب اس طرف جانا نہیں ہے. یہ 3 اہم ترین شرطیں ہیں. توبہ، حال میں اس گناہ کو چھوڑ دینا، اور آئندہ اس کی طرف نہ لوٹنے کا پختہ ارادہ. اللہ تعالیٰ ان تینوں پر عمل کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرمائے. اللہ کی رحمت ہمیں پکار رہی ہے کہ آؤ مجھ سے معافی مانگ لو. اصل تو بات جو ہے نا توبہ کا تقاضا پورا کرنا، اور اس انداز پر توبہ بجا لانا جیسی توبہ کرنی ہے. ابھی موقع ہے، ابھی سانسیں چل رہی ہیں، جان میں جان ہے، بس گناہ سے بچنا ہے، اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے. دیکھو کیسی عبادت کی لذتوں کے دروازے کھلتے ہیں، کسی نیکیاں کرنے کی توفیق نصیب ہوتی ہے. اپنے کہتے ہیں یار مزہ نہیں آ رہا، یوں نہیں ہو رہا، یوں نہیں. میں کہتا ہوں یار گناہ پر غور کرو نا. سنتے ہیں کہ ندامت ضروری ہے، ندامت ضروری ہے، بزرگوں کے واقعات سنتے ہیں، بزرگوں کے تذکرے سنتے ہیں، مگر مولا وہ ندامت ہم اپنے اندر پاتے نہیں ہیں. یہ بھی تو تیرے غیب کے خزانوں میں سے خزانہ ہے، تو جسے چاہے دے دے. سر خم ہاتھ میرا اٹھائے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، فضل و رحمت تو مجھ پر فرما یا خدا تجھ سے میری دعا ہے. صفے ماتم اٹھے خالی گوزندہ ٹوٹی زنجیرے گناہگارو چلو مولا نے در کھولا ہے جنت کا. میرے آقا کا صدقہ الہی میرا جذبہ کسی صورت نہ کم ہو.